وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ کی توحید اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 80 آیات نجران کے عیسائیوں کے اس وفد کے حوالے سے نازل ہوئیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اور کہا کہ آپ کے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے، تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اس عقیدے کی تائید اور تصدیق کریں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں ان کو بڑے واضح انداز میں یہ جواب دیا گیا کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جب اس چیز کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تمہیں انہیں اللہ کا بندہ ماننے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان آیات میں ان کو دلائل سے سمجھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لہٰذا ان کو اللہ کا بیٹا نہ مانا جائے۔ ان کو اللہ کا بیٹا ماننا، حضرت مریم کو اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی خدائی میں شریک کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو باوجود دلائل کے جب وہ اس بات کو نہ مانے تو ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک مقام پہ جمع ہو جاؤ، ہم بھی جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حق کے اوپر ہے وہ بچ جائے، اور جو حق کے اوپر نہیں ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ چنانچہ اس مبالغے کی دعوت پر ان عیسائیوں کے وفد میں بڑے بڑے ان کے راہب بھی موجود تھے اور بڑے مذہبی پیشوا بھی موجود تھے، لیکن کوئی بھی مبالغے کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور پھر آخر میں ان کو کلمہ توحید کی طرف بلایا گیا اور کہا گیا قل تعالوا، کہ آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کلمہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ تم اللہ کی اس وحدانیت کا اقرار کر لو۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 انوکھے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ جو تھی وہ بڑی نیک دل خاتون تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ وہ اپنے چونچ سے اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا، اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی، اور انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچے کی جگہ بچی کی ولادت ہو گئی۔ اب وہاں دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بچوں کو ہی لیا جاتا تھا، بچیوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ تو پہلی مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، اور پھر ان کی ولادت کے بعد ان کے جو والد محترم تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو جو انوکھا واقعہ وہ حضرت مریم کی ولادت کا ہے۔ پھر حضرت زکریا کی کفالت میں جب حضرت مریم موجود تھی تو اس دوران ان کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام
جن کی عمر 100 سال سے زائد تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی عمر 90 سال سے زائد تھی، عمر کے اس حصے میں ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ یہ بے موسم پھل اس بچی کو جیسے دے سکتے ہیں، ایسے عمر کے اس حصے میں اگر ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں تو آپ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نیک دل، نیک سیرت ایک بیٹا ان کو عطا کیا گیا، اور ساتھ یہ ان کو نوید بھی سنائی گئی کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کو اللہ کی طرف سے پیغمبری اور نبوت اور رسالت عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت کا واقعہ یہ دوسرا انوکھا واقعہ تھا۔ اس کے بعد تیسرا جو انوکھا واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ پہلے جو 2 واقعات پیش آئے وہ اگرچہ ایسے مواقع پر آئے کہ جو عمر کے جس حصے میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی اس عمر کے حصے میں وہ پیش آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے حضرت مریم کو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا تو وہ پوچھنے لگی انا لکی ھذا، کہ یہ جو ہے میرے ہاں یہ بیٹے کی ولادت کیسے ہوگی، حالانکہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اللہ کی قدرت سے ہوگا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا تفصیل کے ساتھ، اور چوتھے سپارے کے آغاز میں اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو اتحاد کا حکم دیا گیا اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں اختلافات میں مت پڑو، لڑائی جھگڑوں میں مت پڑو، بلکہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ اور اس کے بعد اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا اور تمہارا الگ وظیفہ اضافی یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت کا ہونا ناگزیر ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے منع کرے۔ اور قرآن نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں جو اس طرز عمل کو اپناتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کم تعداد کے باوجود اللہ نے فتح اور نصرت نصیب فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی۔ اور یہ درس دیا گیا کہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں میں، صحابہ کرام میں جو اوصاف تھے، اگر آج بھی وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوں تو اللہ کی مدد و نصرت آج بھی آ سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو غزوہ بدر کا حوالے کے طور پر یہاں تذکرہ کیا، خاص طور پر اس کے بعد غزوہ بدر کے اگلے سال یعنی سن 3 ہجری میں شوال کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ یہاں محض حوالے کے طور پر کیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں غزوہ احد کا ذکر کیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ غزوہ احد غزوہ بدر کے 1 سال بعد یعنی سن 3 ہجری میں شوال میں پیش آیا، اور اس میں مشرکین نے پوری تیاری کے ساتھ ایک بڑا لاؤ لشکر لے کر آئے۔ مشرکین کے لشکر میں 3000 جنگجو تھے، جن میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش تھے،
اور 3000 اونٹ تھے اور اپنے ساتھ وہ 500 خواتین بھی لے کر آئے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا صرف 700 لوگوں پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ اس حالت میں مقابلہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک لشکر جبل الرمات، ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں متعین فرما دیا اور ان کو حکم دیا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشیں پرندے نوچ رہے ہیں پھر بھی اپنی جگہ تم نے نہیں چھوڑنی۔ چنانچہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ جب فتح نصیب ہوئی تو اس کے بعد مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، تو وہ پہاڑی پہ جو دستہ تھا انہوں نے بھی وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، پچھلی طرف سے حملہ آور ہوئے اور اس کی وجہ سے ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر منافقین نے خوب ڈنڈورا کیا اور طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ مسلمان اگر حق پر ہوتے تو ان کو کسی طور پر بھی شکست نہ ہوتی، لیکن بہرحال مسلمانوں نے اس موقع پر بھی دوبارہ مقابلہ کیا اور کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو دوبارہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کو دفن فرمایا۔ اس غزوے کے اندر 70 شہداء، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو مسلمانوں نے ان کی لاشیں اٹھائی اور ان کو دفن کیا۔ دفن سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اسلامی لشکر میں اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل کی جنگ میں شریک ہوئے تھے صرف وہی لوگ میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں۔ روایات میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام جو زخموں سے چور تھے، جو تھکے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پر انہوں نے لبیک کہا اور دوبارہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اپنی ان آیات میں ان صحابہ کرام کی تعریف کی کہ جو تھکے ہارے ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں 4 اصول کامیابی کے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو۔ یہ صبر ایسی چیز ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ وصابروا، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان سے کئی گنا زیادہ ثابت قدم رہو۔ ورابطوا، اور تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی خوب تیاری رکھو اور اپنا ساز و سامان اس طرح جمع کرو کہ دشمن کو شکست دے سکو۔ اور چوتھا اصول واتقوا اللہ، اللہ کا خوف، اس کا ڈر اور تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا کامیابی کے یہ 4 اصول جن کو صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی کہا گیا ہے، یہ 4 اصول بیان کیے گئے اور کہا کہ ان 4 اصولوں کو اپنا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى